سیریز میں میں ڈفرینٹ گیسٹ کو انوائٹ کروں گی, لیکن آئی ایم سو ایکسائٹیڈ دیٹ مائی فرسٹ گیسٹ از ڈاکٹر شگفتہ فیروز. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ان کا انٹروڈکشن کرایا تھا. شی از اے ویری ویری ڈیئر فرینڈ. میں ان کو اپنی بڑی آپا کہتی ہوں, اپنا مینٹور سمجھتی ہوں. شی از ماشاء اللہ ون آف دا موسٹ امیزنگ healing practitioners that I have ever come across, and I have come across many because میرا فیلڈ ہی یہ ہے. اور شگفتہ آپا is an MBBS doctor. She also holds 2 PhDs. She also has a fellowship from Arizona, and she has she's certified by Harvard University. Am I correct, Appa? Maine theek kaha? Board certification, yes. Board certification from Harvard, and she is a holistic medicine practitioner. She is what you would call a functional medicine practitioner, and یہ نیچرل طریقے سے باڈی کو ایک ہومیوسٹیسس کی اسٹیٹ میں لاتی ہیں جس میں ڈیزیز ایگزسٹ نہیں کر سکتی. شی ہیز ٹریٹڈ many پیشنٹس فرام ویری سیریس ڈیزیزز ایز ویل. ان کی بک بھی ہے اویلیبل جس کی انفارمیشن ہم ڈسکرپشن میں دیں گے. آپ ضرور وہ بک لیں, اس میں بہت امیزنگ انفارمیشن موجود ہے. آپ خود اپنی زندگی اگر ہولسٹکلی کلین اپ کرنا چاہتے ہیں اور ہیلتھی ہونا چاہتے ہیں, so that information is in that book, and we will also give you her website in the description. So if you need to get in touch with her, she's very busy, she's traveling a lot, she lectures a lot, so she will be able to answer you in email. تو آج آپا میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی, میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں بیکاز یہ ٹاپک میرے دل کے بہت قریب ہے. جیسا کہ آپ جانتی ہیں جب میں شروع میں آئی تھی تو میں اب 3 سال سے اوپر ہو گئے. ون آف دا تھنگز آئی یوز ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ دیٹ ریئلی بادرڈ می واز کہ امریکہ میں 30 سال گزارنے کے بعد یہاں آ کے مجھے ایک کلچر شاک محسوس ہوتا تھا, اور سب سے زیادہ وہ اسی چیز میں تھا کہ لوگ دھوکے باز بہت ہے, جھوٹ اس معاشرے میں بہت زیادہ ہے اور بہت عام ہے, ایکسیپٹیبل ہے, بہت لوگ آرام سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. مجھے تو یہ چیز بھی بادر کرتی تھی کہ جب اگر کسی کو میں نے فرض کرے 7 بجے ملنے کا ٹائم دیا ہے اور 7 بجے وہ نہیں آئے, میں فون کر رہی ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بس قریب ہے, اور ایکچولی اس وقت وہ گھر سے بھی نہیں نکلے ہوتے تھے. دوز تھنگس bothered me a lot. میں یہاں پہ شادیوں پہ فنکشنز پہ نوٹوریس ہوں کہ اگر کارڈ پہ 7:30 بجے کا ٹائم لکھا ہوا ہے تو مجھے الجھن ہوتی تھی, میں 7:30 کے بعد نہیں جا سکتی تھی. اور کئی دفعہ میں شادیوں پہ گئی ہوں آپا, نہ لڑکے والے آئے ہوئے ہیں نہ لڑکی والے, اور میں ادھر ویٹرز کے ساتھ سب سے پہلے پہنچ رہی ہوں. یو نو, سو دیز تھنگس I wanted to bring up today because آپ کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کرنے کا مزہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے میں آپ سے سائنٹیفکلی پوچھوں گی, کیونکہ آپ تو ایکچولی being a doctor, being a scientist, you can actually see the effects of truth that happen physiologically to the body, یعنی chemical changes کیا باڈی میں ہوتے ہیں اور پھر جھوٹ کے chemical اثرات کیا ہوتے ہیں. تو وہاں سے میں پہلے اسٹارٹ کرنا چاہتی ہوں. Welcome, and this is my first question to you کہ how does this affect our body, truth and lies? بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرام. تھینک یو اگین فار انوائٹنگ می. I always enjoy جب مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ بھی, آپ کے کوشچنز ہوتے ہیں وہ میں انجوائے کرتی ہوں, چیلنجنگ کوشچنز ہوتے ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے نا. بڑا زبردست آپ کا یہ ٹاپک ہے اور شاید میرے بھی دل کے بہت قریب ہے, کیونکہ میں نے اس کو پریکٹیکلی اس کی مینیفیسٹیشن کئی جگہوں پہ دیکھی ہے. اچھا, میرا یہ اوپینین تھا, جیسے آپ نے بھی کہا, کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ ہم پاکستانیز جو ہیں وہ ہی بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. تو جب میں ریسرچز دیکھ رہی تھی تو میں حیران ہوئی کہ میساچوسٹس یونیورسٹی, مشیگن یونیورسٹی کیلیفورنیا میں, اور ایک بہت مشکل سا نام ہے انڈیانا میں یونیورسٹی ہے جو کہ ریسرچ یونیورسٹی, ان کی ناٹر ڈیم کر کے کچھ اس کا نام ہے. تو ان کی جو ریسرچز ہیں نا, the researches are on the role of lying in our body. ٹھیک ہے. Wow. اچھا, بڑی حیران ہوئی جب وہ کہتے ہیں اپنے سرویز اور اپنی ریسرچز کے بعد کہ ہر انسان ہر 10 منٹ کے بعد جھوٹ بولتا ہے. اس پلانٹ پہ رہنے والا ہر انسان ہر 10 منٹ کے بعد جھوٹ بولتا ہے. ایک یونیورسٹی نے 1.5 نکالا ہے, 1.5 ٹائمز ہر بندہ اس پلانٹ پہ جو رہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. 1.5 times per minute پر ڈے, یعنی اتنا جھوٹ لازمن بولا جاتا ہے.
اچھا ایک اسٹڈی کہتی ہے کہ ہر 10 منٹ کے بعد ایک جھوٹ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جھوٹ بولنے کی پھر انہوں نے کیٹیگریز بتائی ہیں کہ کہاں کہاں بولا جاتا ہے نا. پیرنٹس کے ساتھ بچے بولتے ہیں, پیرنٹس بچوں کے ساتھ بولتے ہیں, پارٹنرز ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہیں, امپلائیز باسز کے ساتھ بولتے ہیں, کارپوریٹ اپنے کنزیومر کے ساتھ بولتا ہے, ڈاکٹر پیشنٹ ہسٹری صحیح نہیں دیتا ہے وہاں پہ جھوٹ بولتا ہے. یہ اب ان کا, چونکہ آپ کو پتا ہے یہ یونیورسٹیز تو بہت ہائی اسکیل پہ ریسرچز ٹھیک ہے نا. سو پیشنٹ ڈاکٹر کے ساتھ بولتا ہے اور ڈاکٹر پیشنٹ کے ساتھ بولتا ہے, اس کو کبھی نہیں بتاتا کہ اس کی ڈیزیز کہاں پہ ہے اور وہ کتنا دن اس کے پاس کیا ٹائم ہے, اس کی ریالٹی نہیں بتاتا. ٹھیک ہے, سو پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ بہت پریویل کرتا ہے. صحیح, مطلب یہ ایک پریکٹس بن گئی ہے. اچھا, اب آپ نے ایک بات کی کہ اس کا کیمیکل کیا کنیکشن کیا ہے نا, کیمسٹری کیسے یہ کنیکٹ ہوتی ہے. تو ہمارا جو برین ہے اس میں ایک لمبک سسٹم ہے. آج کل لمبک سسٹم پہ بہت کام ہو رہا ہے, اس کو ایموشنل برین کہتے ہیں. اس کے 4 حصے ہوتے ہیں, تھیلمس, ہائپوتھیلمس, ہپوکیمپس اینڈ ایمگڈلا. ایک ایمگڈلا اس کا حصہ ہے جس کا تعلق ہے میموری کے ساتھ, جس کا تعلق ہے سوشل بیہیویئر کے ساتھ. تو میں حیران ہو گئی پڑھ کے کہ جب ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے برین کا یہ پارٹ جس کو ایمگڈلا کہتے ہیں وہ دن بدن سائز میں کم ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ سوچیں کہ اس برین کے حصے کا آپ کی میموری, آپ کا جو ورک آؤٹ پٹ جو ہے اس کے ساتھ بھی تعلق ہے. اب ایک انسان جو ہیبیچولی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی ورک آؤٹ پٹ کیسے افیکٹ ہو رہی ہوگی اور اس کی یادداشت اور اس کے مینٹل ڈس آرڈرز کیا بن رہے ہوں گے, بیکاز جھوٹ فرسٹریشن کو لیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایمگڈلا کے چھوٹے ہونے سے یا اس کے ریڈیوس ہونے سے یا اس کے شرنک کرنے سے وہ بندہ جو ہے اس کے اندر سے جھوٹ بولنے کا گلٹ ختم ہو جاتا ہے. اب اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ, جیسے آپ نے کہا آپ نے یہ کہا کہ لوگوں نے تو بڑا ریئیکٹ کیا کہ آپ نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا جھوٹ پہ. تو جب سائنس کہہ رہی ہے کہ جب ایمگڈلا کا سائز کم ہو جائے گا تو وہ بندہ جو ہے اس کے اندر سے احساس جرم یا احساس ندامت ختم ہو جائے گا. اب وہ جھوٹ ایسے بولے گا جیسے وہ نارمل باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہے برین کا ایک پارٹ جس کے اوپر ریسرچ ہے. دوسرے 2 کیمیکلز اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, ایک آکسیٹوسن ہے اور ایک ڈوپامین ہے. ہم لوگوں نے جب آکسیٹوسن پڑھی تھی تو ہم نے اس کو پازیٹیو ایک کیمیکل کے طور پہ پڑھا تھا کہ یہ محبت کا ہارمون ہے اور یہ بانڈنگ کے لیے ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہے. لیکن میں حیران ہو گئی کہ جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ اصل میں اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے یا اپنے ایک ابیوسو لو کو ایکسپریس کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. سمجھ آئی؟ تو آکسیٹوسن کی کا ریلیز از سرپرائز فار می, بیکاز مجھے یہ پتا ہے کہ ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے جھوٹ بولنے سے, لیکن آکسیٹوسن بھی ریلیز ہوتی ہے اور وہ انسان کو ایک خوشی دے رہی ہوتی ہے کہ بھائی تمہیں بہت زیادہ تمہیں پیار کیا جاتا ہے کیونکہ تم جھوٹ بول بول کے تم نے ایک فیک اپنا ایک امیج بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ڈوپامین کیا کرتی ہے؟ ڈوپامین جو ہے, ڈوپامین از دا کیمیکل آف پلیزر. یہ ہیپینس کا ٹھیک ہے نا, ڈوپامین از دا کیمیکل آف پلیزر. یہ ایڈکٹیو ہوتا ہے. آج میں نے 2 جھوٹ بولے, تھوڑا سا کیمیکل ریلیز ہوا, کل میں نے 5 جھوٹ بولے, تھوڑا سا اور ریلیز ہوا. ہو سکتا ہے یہ ایگزیکٹلی کیلکولیٹڈ 50 جھوٹ کے بعد یا 100 جھوٹ کے بعد میرے اندر ایڈکشن پیدا ہو جائے گی جھوٹ بولنے کی, بیکاز مجھے وہ جو ڈوپامین ریلیز ہوگی اور جو مجھے فیلنگ آف پلیزر دے گی نا, تو میں سوچوں گی جھوٹ بولنا ہی میرے لیے ٹھیک ہے, بس یہی میرا بیہیویئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سو ڈوپامین ایک جھوٹے بندے کو ایڈکٹ بناتی ہے جھوٹ بولنے کا. ٹھیک ہے, اچھا, اور ایک سائیکل کریٹ ہو جاتا ہے. وہ جیسے ہم ڈرگ لیتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں یا الکوہولکس ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ ڈوز بڑھتا ہے نا, ڈوز بڑھتا چلا جاتا ہے. سملرلی جب ڈوپامین کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس بندے کے جھوٹ کی فریکوینسی, جھوٹ کی انٹینسٹی اینڈ جھوٹ کی سیریسنس جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ ریسرچ ہے
پنوکیو افیکٹ کہتے ہیں. پنوکیو آپ نے شاید فگر دیکھا, اس کی لمبی سی ناک ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی ناک کے اندر جو بلڈ ویسلز ہیں وہ ڈائلیٹ ہوتی ہیں, وہ پھیل جاتی ہیں نا, ٹھیک ہے, اور اس کی ناک میں ٹنگلنگ شروع ہو جاتی ہے, خارش سے شروع ہو جاتی ہے. تو جو بندہ جھوٹ بولے گا وہ اپنی ناک کو ٹکل کرے گا یا اپنے یہ ٹیمپل یہاں پہ ہوتا ہے, وہ ایمگڈلا کا سیگمنٹ یہ ہے سائڈ ٹیمپلز کے اوپر نا, تو وہ ان کو ٹچ کرتا ہے. یہ اس کی باڈی لینگویج میں کچھ چیزیں آتی ہیں. اور another interesting part کہ ناک میں سے ہیٹ نکلتی ہے. آپ ایک غور کریں کہ جب ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جو نوسٹرلز ہیں, نتنے جو ہے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور آنکھیں ذرا بڑی بڑی ہو رہی ہوتی ہیں نا. کہتے ہیں کہ آنکھ کی ہیٹ, آنکھ کے اندر ہیٹ اور ناک کے اندر ہیٹ بڑھ جاتی ہے, تو اس بندے کا جو ایکسپریشن ہے وہ بدل جاتا ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ہر ایڈکٹ اپنی ایڈکشن کو جسٹیفائی کرتا ہے نا, اس طرح ہر جھوٹ بولنے والا بندہ اپنے جھوٹ کو جسٹیفائی کرتا ہے. بالکل 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 کرتے ہیں, تو میں نے دیکھا ہے. تو یہ تو اس کی آپ مختصر سی میں نے سائنس کی بیک گراؤنڈ ریکیپ کرنا چاہ رہی ہوں آپ کہ آپ نے بیسکلی جو بات کی ہے کہ آکسیٹوسن اور ڈوپامین دے بوتھ میک اس گڈ, بٹ ایسا جیسے جیسے بندہ ایڈکٹ ہو کے یہ بار بار کرتا ہے, اس کا سائڈ افیکٹ یہ ہے کہ آپ کا amygdala is getting smaller and smaller, which controls a lot of behaviors, but سب سے important ایک تو آپ کی میموری اور دوسرا آپ کا سوشل بیہیویئر. سو آپ سوشلی ایک انفٹ انسان بنتے جاتے ہیں. اور یہ اگر دیکھیں, مشاہدہ کریں تو جھوٹے لوگوں کی زندگی ایکچولی بائی دا ٹائم they're in their 40s 50s بہت مشکل ہوتی ہے. people are unhappy with them, nobody can trust them, اور یہ سارا کچھ ہونا شروع ہو چکا ہوتا ہے, لیکن وہ ریئلائز ہی نہیں کر پاتے بیکاز وہ سینٹر جو ان کو وہ فیڈ بیک دیتا کہ بھئی یہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے, وہ سینٹر تو آپ نے بالکل شرنک کر لیا. اب آپ کا برین فل اس کے اوپر کیپیسٹی پہ ہے ہی نہیں. دس کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی, امیونٹی جو ہوتی ہے نا وہ 3 لیولز پہ ہوتی ہے. فزیکل امیونٹی ایک ہوتی ہے, ایک ایموشنل ہوتی ہے, اور ایک اسپرچول امیونٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو ظاہر ہے بیسٹ تو وہی ہے جو اسپرچول امیونٹی ہے, جو آپ اللہ کے ولیوں میں دیکھتے ہیں, نہ کھانا نہ پینا نہ سونا, بٹ دے آر لیونگ دیئر نارمل لائفز. ٹھیک ہے, ایموشنل امیونٹی جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے ود دا لمبک سسٹم. اسی ایموشنل برین کے ساتھ ایموشنل امیونٹی بالکل کنیکٹڈ ہے. 100% انہوں نے صحیح کہا ہے, بیکاز آئی ہینڈل لاٹ آف آٹو امیون ڈس آرڈرز, اور ان کی ہسٹری میں فیکنیس ہوتی ہے. جتنے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کی اپنی ریزنز ہوتی ہیں بے شک, لیکن وہ بیچارے کسی ایسے ایک مطلب مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک فیک زندگی گزارنی پڑ رہی ہوتی ہے, جو الٹیمیٹلی ان کے ایموشنل امیون سسٹم کو سپریس کرتا ہے, اور ان میں یا سڈن آنسیٹ ہوتا ہے ایک میٹاسٹیٹک کینسر کا یا آٹو امیون ڈس آرڈرس کا. تو جب میں ان پیشنٹس کو ہینڈل کرتی ہوں تو مجھے ان کی امیونٹی کو اسی طرح انہینس کرنا پڑتا ہے, سمجھا کے کہ ہاؤ دے ہیو ٹو چینج دیئر بیہیویئر ٹورڈز لائف. ٹھیک ہے, آپ اگر کوئی کوشچن کرنا چاہیں اس کے ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو لوکل اپنا بھی تو بتاؤں نا. یہ تو ہم نے بات کر لی ان کی جو کہہ رہے ہیں جہاں سے ریسرچز آتی ہیں. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. اگر مجھے صحیح یاد ہے تو پاکستان پروبیبلی 3rd نمبر پہ آتا ہے جھوٹ بولنے والے کنٹریز میں, جہاں تک مجھے صحیح یاد ہے. لیکن آپ اپنے بارے میں دیکھیں ذرا, ہمارے بارے میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہم کرتے کیا ہے نا, کسی سے آپ ملتے ہیں, آپ پوچھتے ہیں کیا حال ہے, فوراً کہے گا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے, پہلا جملہ. ٹھیک, بڑی بات ہوتی ہے اگر اس نے یہ جملہ دل سے کہا ہوتا. 5 منٹ گزریں گے, آپ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہی کے سامنے آپ سنیں گے وہ بندہ اپنے کاروبار پہ رونا شروع ہو جائے گا, وہ بندہ اپنے بچوں پہ گلے شکوے شروع ہو جائے گا, وہ بندہ غیبت کرنا شروع ہو جائے گا, وہ بندہ ودن 15 منٹس آپ کے سامنے اوپن اپ ہوگا. ہمارے معاشرے میں جھوٹ, مجھے یہ لگتا ہے جو انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ 1.5 پر ڈے ہے, مجھے لگتا ہے ایٹ لیسٹ ہمارے تو ملک میں اٹ از 10 to 50 ٹائمس پر ڈے, بیکاز ہم بہت ہیبیچولی جھوٹ بولتے ہیں نا, اور اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں ہمارے معاشرے میں ہیں. پرابیبلی مجھے لگتا ہے ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم کے ڈس آرڈرز ہیں پاکستانیوں میں وہ کنیکٹڈ ہے اس فیکنیس کے ساتھ نا, جو جھوٹ ہم بول رہے ہیں. تو یہ میری اپنے
کے بارے میں observation. نہیں ہوتا ایونچولی جھوٹ ہضم نہیں ہوتا.